چھوٹے چھوٹے کبھی بڑوں سے ہٹ جاتے ہیں، کبھی دلیل کی وجہ سے ہٹتے ہیں، کبھی بے دلیل ہٹ جاتے ہیں۔ تو دلیل کی وجہ سے ہٹیں تو ٹھیک ہے، لیکن بے دلیل ہٹنے کا تو کوئی اعتبار نہیں۔ چھوٹے بڑوں سے کبھی ہٹ جاتے ہیں، کبھی دلیل کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں، کبھی بے دلیل ہٹ جاتے ہیں۔ دلیل کی وجہ سے ہٹیں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن بے دلیل ہٹیں یہ تو ٹھیک نہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کتاب الام حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی تصنیف ہے، اس میں حضرت نے بقلم خود لکھا ہے کہ نماز میں صرف 3 جگہ رفع دین ہے، چوتھی جگہ کوئی رفع دین نہیں۔ تکبیر تحریمہ میں رفع دین کرو، رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرو، اور رکوع سے اٹھ کر رفع دین کرو۔ بس حضرت نے فرمایا ہے کہ نماز میں صرف 3 جگہ رفع دین ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ مگر شوافع کہتے ہیں کہ فرد رکعت میں بھی رفع دین ہے۔ فرد یعنی پہلی رکعت پڑھ کر، پہلی رکعت جو ہے فرد ہے، یعنی اوڈ ہے، ایون نہیں ہے۔ جب 2 سجدے کر کے کھڑے ہو تو رفع دین کر کے ہاتھ باندھو، ایسے ہی تیسری رکعت سے جب چوتھی کے لیے کھڑے ہو تو رفع دین کر کے ہاتھ باندھو۔ شوافع نے یہ چوتھی جگہ بڑھا دی، جبکہ خود حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کتاب الام میں بقلم خود صراحت کی ہے کہ رفع دین نماز میں صرف 3 جگہ ہے، کوئی چوتھی جگہ نہیں۔ مگر شوافع نے بڑھا دی، ایک چوتھی جگہ بھی شوافع نے بڑھائی، اور دلیل سے بڑھائی، بے دلیل نہیں بڑھائی۔ بخاری شریف میں اس کی بھی روایت ہے کہ فرد رکعت میں پہلی رکعت سے کھڑے ہو، تیسری سے کھڑے ہو تو بھی رفع دین کرنا چاہیے، اس کی روایت بخاری شریف میں ہے۔ تو اس دلیل سے شوافع نے بڑھایا۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ ابن دقیق العید، مصر کے بڑے عالم ہیں علامہ ابن دقیق العید۔ انہوں نے شوافع کو الزام دیا کہ اگر دلیل کی وجہ سے اپنے امام کے مذہب سے آگے بڑھنا ہے تو نسائی شریف میں صحیح سند سے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع دین ہے، اس کو کیوں نہیں لیتے؟ نسائی میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان میں بھی رفع دین کرتے تھے۔ تو علامہ ابن دقیق العید نے شوافع کو الزام دیا کہ تم نے بخاری کی روایت کی وجہ سے، وہ صحیح روایت ہے، اس کی وجہ سے ایک چوتھی جگہ بڑھائی، تو نسائی میں یہ صحیح روایت ہے، اس کی وجہ سے 5ویں جگہ بھی بڑھاؤ، یہ کیوں نہیں بڑھاتے؟ خیر میں تو مثال دے رہا ہوں اس کی کہ بعض مرتبہ فالوورز اپنے امام کے مسلک سے آگے بڑھتے ہیں دلیل سے، اور کبھی بے دلیل آگے بڑھتے ہیں۔ دلیل سے بڑھیں کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کبھی بے دلیل آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ساؤتھ میں کیرالہ ہے، کیرالہ میں سب شوافع ہیں، کوئی اکا دکا کوئی حنفی ہوگا، باقی سب شوافع ہیں۔ وہاں کے عام علماء کی شوافع کی رائے یہ ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے مذہب میں ذرا سی داڑھی ہے، ایک مشت داڑھی نہیں۔ اور کیرالہ میں چلے جاؤ، بڑے سے بڑا عالم، اس کی بھی ذرا سی داڑھی ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی فقہ میں بس اتنی ہی داڑھی ہے۔ یہ بے دلیل بات ہے۔
میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی ہے وہ داڑھی اور انبیاء کی سنتیں لکھی۔ اس وقت میں نے چاروں مذاہب کی کتابیں تلاش کی، چاروں فقہا متفق ہیں کہ داڑھی ایک مشت واجب ہے اور اس سے زائد کٹا لینا سنت ہے۔ شوافے کے یہاں بھی مجھے کوئی قول نہیں ملا کہ ذرا سی داڑھی جو ہے یہی بس کافی ہے، مجھے کوئی قول نہیں ملا۔ مگر کیرالہ کے سارے علماء یہ کہتے ہیں، بے دلیل کہتے ہیں، اور نہ صرف کہتے ہیں بلکہ رکھتے بھی بڑے بڑے علماء چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں۔ یہ بے دلیل بات ہے، یہ امام سے آگے بڑھ جانا ہے، بے دلیل اس کا اعتبار نہیں۔ دوسری مثال لو، انڈونیشیا اور ملیشیا میں سب شوافے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے مذہب میں چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ ملیشیا میں بھی، انڈونیشیا میں بھی سب شوافے ہیں، اور آپ حضرات حج میں جائیں گے تو اس ملیشیا انڈونیشیا کی جتنی عورتیں ہوں گی سب کا چہرہ کھلا ہوگا، گویا چہرہ کھلا رکھنا فرض ہے، صرف چہرے کا پردہ نہیں ہے، نہیں، چہرہ کھلا رکھنا فرض ہے ان کے نزدیک۔ کوئی ملیشیا اور انڈونیشیا کی لڑکی، عورت، بیوی، عورت چہرہ چھپائے ہوئے نہیں ملے گی آپ کو۔ وہ کہتے ہیں مذہب شافعی میں چہرے کا پردہ ہی نہیں، یہ قطعاً غلط ہے اور بے دلیل یہ بات ہے۔ اسی طرح سے میں نے یہ کہا تھا کہ مودودی حضرات، حضرت امام مولانا مودودی کا نام میں نے نہیں لیا تھا، مودودی حضرات کے بارے میں کہا تھا کہ دنیا میں جو ایجوکیٹڈ مودودی حضرات ہیں وہ بھی کہتے چہرے کا پردہ ہے نہیں، جبکہ مولانا مودودی کی زندگی کی سب سے پہلی کتاب پردہ ہے، بہت شاندار کتاب ہے۔ میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں سب سے پہلے یہ کتاب پڑھی تھی۔ مولانا نے دونوں باتیں کھول کر لکھی ہیں کہ سورہ نور کی جو آیت ہے اس سے غلط فہمی لوگوں کو ہوئی ہے، یہ پردے کی آیت نہیں ہے، پردے کی آیت سورہ احزاب میں ہے، اور سورہ احزاب کے آیت میں چہرے ہی کے پردے کا بیان ہے، مولانا نے کھول کر لکھا ہے۔ مگر اب جو مودودی حضرات ہیں، وہ مودودی حضرات میں بھی جو ایجوکیٹڈ ہیں، صالحین نہیں، نیک بندے نہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، وہ ان کا عمل یہ ہے کہ ان کی عورتیں چہرے کا پردہ کرتی نہیں۔ ہمارے ہندوستان میں، کرناٹک میں، بنگلور کی طرف بھی ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، 7 دن کا فنکشن چلتا ہے، کوئی عورت ان کی چہرے کا پردہ نہیں کرتی۔ تو میں کہہ رہا کہ ایک مرتبہ میں نے یہ بات کہی تھی، اس میں میں نے مولانا مودودی کا نام نہیں لیا تھا۔ مولانا مودودی کی جو کتاب پردہ ہے وہ بہترین کتاب ہے، اور انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ سورہ نور کی آیت سے غلط فہمی ہوتی ہے، حجاب کی آیت سورہ احزاب میں ہے، مگر مودودیوں کا عمل بدل گیا۔ ایک دوست نے مجھے پردہ دی اثر کے بعد، وہ پردہ میری پڑھی ہوئی ہے، میں نے زندگی میں سب سے پہلے وہ کتاب پڑھی ہے، لیکن اب آج کل کے جو ایجوکیٹڈ مودودی ہیں وہ کہاں ہیں مولانا مودودی کے مسلک پر۔ دوسری اس کی مثال دوں، خود مولانا مودودی رحمہ اللہ کا فوٹو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، ماشاء اللہ داڑھی ہے ان کی، اور مودودیوں کی داڑھی خشخشی، ذرا سی۔ ارے تمہارے جو بڑے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو نا، نہیں، ہٹ گئے اس سے، اور سارے مذاہب ہٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شاندار داڑھی ہے، یہیں سے وینکوور جاؤ، وینکوور سے فیری میں جاؤ، آگے ایک جزیرہ ہے وکٹوریا، اس وکٹوریا میں گیا ہوں، وہاں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ طور پر گئے اور درخت پر آگ دیکھی، اور موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر بیٹھے ہیں، چپل الگ نکال رکھے ہیں، اور وہاں بار بار کڑاکے گرتے ہیں، وہ سب ڈسپلے کیا ہے، اور انگریزی ہے، میں انگریزی نہیں جانتا، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بنایا ہے، بالکل شاندار، بڑی سی داڑھی ہے، جیسی اللہ کے نیک بندوں کی داڑھی ہوتی ہے، ایسی داڑھی موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔
مگر اب دنیا میں سارے جویش کہاں داڑھی رکھتے ہیں، وہ ہٹ گئے اپنے بڑوں کے طریقے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیچیو یہ عیسائی جگہ جگہ چرچوں پر بلاتے ہیں کھڑا، ان کی بھی باقاعدہ داڑھی ہے، مگر عیسائی کہاں اس پر رہے۔ اسی طریقے پر ہندوستان کے جتنے سادھو سنت ہیں سب کی داڑھیاں ہیں، مگر ہندو کہاں داڑھیوں پر رہے۔ اور پھر ان کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی یہ نحوست آ گئی کہ اپنے آقا جیسی صورت بنانے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے، ہجڑوں جیسی صورت بنائے گا، ہندوؤں جیسی صورت بنائے گا، مجوسیوں جیسی صورت بنائے گا۔ یہ تین قومیں سب سے پہلے داڑھی منڈاتی تھی، ہجڑے، ہندو اور مجوسی، ان کے جیسی شکلیں تو بنائے گا، لیکن جس ہستی کا دامن پکڑ رکھا ہے اور جس کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے اس کے چہرے سے نفرت ہے۔ تو چھوٹے بڑوں سے راستے سے ہٹ جاتے ہیں بغیر دلیل کے، یہ غلط ہے۔ تو ایک بھائی نے جو مجھے کہا کہ مولانا مودودی کی تو یہ کتاب ہے، مجھے معلوم ہے کتاب ہے، وہ میں نے سب سے پہلے پڑھی ہے، میں نے مولانا مودودی کا نام نہیں لیا تھا، ان کے طریقے پر رہو، ان کے فوٹو موجود ہیں مولانا مودودی کے، دیکھو ان کی کیسی داڑھی ہے، ان کی جیسی داڑھی رکھو۔ سنا ہے کہ زکوٰۃ مال کو صاف کرتا ہے، سنا ہے، ارے یہ تو حدیث میں ہے، سنا ہے، یہ کہنا غلط ہے، بخاری میں ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے تطہیراً للاموال، ہمارے پاس جو مال ہے اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے، تو بخاری میں ہے۔ اگر ایک آدمی کی کمائی حلال ہے اور خرچ بھی حلال کاموں خرچ کرتا ہے تو اس مال میں گندگی کیسے آئی؟ آپ سنیچر کو کپڑے پہنتے ہیں اور منڈے کو کیوں نکال دیتے ہیں؟ کہاں آپ گندگی میں چلے گئے، کہاں آپ مٹی میں لوٹ پوٹ ہوئے؟ لیکن 2 دن آپ کے بدن پر کپڑا رکھے، میلا تو ہوتا ہی ہے، اور آپ اس کو نکال کر کے دھونے کے لیے ڈالتے ہیں منڈے کو۔ ہمارے یہاں منڈے کو نہیں، ہم ہفتے میں 2 دن کپڑے بدلتے ہیں، جمعہ کو بدلتے ہیں، ٹیوزڈے کو بدلتے ہیں، اور بہت سے بندے ایک ہفتے میں 1 مرتبہ کپڑے بدلتے ہیں۔ تو اب یہ کپڑے ہم نے کوئی گندے تو نہیں کیے، مٹی میں لوٹ پوٹ نہیں ہوئے، مگر ہفتے بھر تک بدن پر کپڑے رہتے رہتے میلے تو ہوتے ہی ہیں۔ ایسے ہی آپ کے پاس مال رہا ہے 1 سال تک تو میل تو اس میں آئے گا ہی، اسی کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ ان ملکوں میں بعض مسلمان اور بعض تنظیمیں جیسے کہ حزب تحریر کہتی ہیں کہ ووٹ دینا حرام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ تو ان سے پوچھو، جو کہتے میں کہوں حرام ہے تو وجہ مجھ سے پوچھو، میں نے تو نہیں کہا، جو کہتا ہے اس سے پوچھو۔ اور صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات ہے کہ ووٹ دینا جائز ہے، البتہ چند کینڈیڈیٹ ہوں تو آپ اپنے خیال میں انڈیویجول جس کو ملک کے لیے اور ملت کے لیے بہتر سمجھتے ہوں، یا پارٹی کے اعتبار سے جس کو بہتر سمجھتے ہوں اس کو ووٹ دے سکتے ہیں، جائز ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ بیماریاں کیسے پھیلتی ہیں؟ جراثیم سے پھیلتی ہیں یا اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے؟ کیا ہم جراثیم پر یقین کریں؟ نہیں، البتہ حدیثوں سے اتنا ثابت ہے، سمجھو اچھی طرح سے، حدیثوں سے اتنا ثابت ہے کہ بعض بیماریوں میں بیمار کے ساتھ اختلاط، ملنا جلنا، بیماری کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ پس جب سبب ہے تو اچھے اسباب اختیار کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور برے اسباب سے بچنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ پس جن بیماریوں میں مریض کے ساتھ ملنے جلنے سے بیماری ہو سکتی ہے، ان بیماریوں میں اگر احتیاط کرے آدمی تو شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ جراثیم کیا ہے؟
جراثیم کا مطلب ہے کہ بعض بیماریاں بالذات لگ جاتی ہیں، جراثیم لگ جاتے ہیں، جراثیم فراسیم بالذات کچھ نہیں، اللہ کے حکم سے لگیں گے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا لگیں گے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا نہیں لگیں گے، مگر ان اسباب سے بچنے کی شریعت نے تعلیم دی۔ میں ایک مثال دوں، میں جب میرا بچپن تھا اور میں تو مدرسے میں پڑھتا تھا، لیکن ہمارے گھر میں بھائی بہنوں میں سے ایک کو چیچک نکلی تو سب اس سے دور رہنے لگے، وہ ابھی ٹھیک ہوا بھی نہیں تھا کہ دوسرے کو نکلی، پھر تیسرے کو نکلی، اور میری ایک منجلی بہن ہے اب بھی، وہ سب کی خدمت بھی کرتی تھی اور بچا ہوا کھانا بھی کھاتی تھی۔ میری فیملی میں وہی ایک بہن چیچک سے بچ گئی، باقی سب کو نکلی۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، انسان کے اندر ڈیفینس پاور ہے، اگر وہ ڈیفینس پاور کام کر رہا ہے تو بیماری کی جراثیم نہیں لگیں گے، اور ڈیفینس پاور کمزور ہے تو لگیں گے۔ حدیث شریف میں ہے فر من المجذوم فرارک من الاسد، کوڑی کے پاس سے ایسے بھاگو جیسے شیر کے پاس سے بھاگتے ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض بیماریوں میں بیمار کے ساتھ اختلاط من جملے اسباب مرض ہے، اور اچھے اسباب اختیار کرنے کا شریعت کا حکم ہے، برے اسباب سے بچنے کا بھی حکم ہے۔ بس جراثیم کا عقیدہ کہ ایک کی بیماری دوسرے کو ضرور لگ جائے گی بالذات، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اوپر اللہ پاک ہے ہی نہیں، بیماریاں جو ہی چاہیں گے جس کو چاہیں گے لگتی پھریں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اسلام کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ کسی کی بیماری بالذات دوسرے کو نہیں لگتی، اللہ کا حکم ہو تو لگتی ہے، اور اللہ کا حکم اس دنیا میں یہ عالم اسباب ہے، اس عالم اسباب میں اگر ڈیفینس پاور ہے بدن کے اندر تو جراثیم اثر نہیں کریں گے، بیماری نہیں لگے گی۔ ڈیفینس پاور کمزور ہے تو لگیں گے، مگر وہ لگیں گے اللہ کے حکم سے۔ ایک حدیث ہے، جب حضور نے فرمایا لا عدوا، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا تجربہ یہ ہے کہ میرے اونٹ چنگے، تندرست چنگے جنگل میں چر رہے، اور دوسرے ریوڑ میں سے ایک خارشتی اونٹ میرے ریوڑ میں آ گیا، اور دن بھر وہ میرے اونٹوں کے ساتھ چرتا رہا، تو میرے اونٹوں کو بھی خارش لگ گئی۔ ہمارا تجربہ تو یہ ہے، آپ فرمانے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوسرے ریوڑ میں سے جو اونٹ تیرے ریوڑ میں آیا اس سے تیرے ریوڑ کو، تیرے اونٹوں کو خارش لگی، ٹھیک ہے، وہ جو دوسرے ریوڑ میں سے اونٹ آیا اس کو کہاں سے لگی؟ کہو گے کہ اس کو فلاں جگہ سے لگی، تو اس کو کہاں سے لگی؟ اس کو کہو کہ فلاں جگہ سے لگی، تو اس کو کہاں سے لگی؟ یہ شیطان کی آنت کہیں رکے گی نہیں رکے گی؟ پہلا کوئی آئے گا نہیں آئے گا؟ فمن اجرب الاول، سب سے پہلا اونٹ جس کو خارش ہوئی وہ کہاں سے لگی؟ تو جک مار کے ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ کے حکم سے لگی۔ تو یہی بات سب جگہ کیوں نہیں مانتے؟ بیماری کو کیوں متعدی بالذات مانتے ہو؟ اللہ کا حکم ہوگا تو لگے گی۔ لیکن میں نے بتایا کہ کوڑی کے پاس سے بھاگو، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ بعض بیماریاں مریض کے ساتھ ملنے جلنا مرض کے اسباب میں سے ہے، اور اچھے اسباب اختیار کرنے کا شریعت کا حکم ہے، برے اسباب سے بچنے کا حکم ہے۔ کیا ہم اہل کتاب کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ کیا قرآن میں ہے کہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ہے، سورہ مائدہ کے پہلے ہی رکوع میں یہ آیت ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمان کھا سکتے ہیں، لیکن ذبیحہ ہو، مشینی ذبیحہ نہ ہو کہ مشین چل رہا ہے، مرغیاں کٹ رہی ہیں، جانور ذبح ہو رہے ہیں، نہ کوئی بسم اللہ ہے، نہ کوئی مسلمان متعمدن جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ کر مرغی ذبح کرے تو وہ بھی حرام ہے حنفیہ کے نزدیک۔ تو اہل کتاب اگر بسم اللہ کے بغیر ذبح کریں گے تو کہاں سے حلال ہو جائے؟ یہود کے یہاں ذبیحہ کے لیے بہت سخت شرائط ہیں،
اور مشینی ذبیحہ کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ برطانیہ میں انہوں نے پارلیمنٹ تک مقدمہ لے گئے، لڑے اور اپنا استثناء کروایا، اور مسلمان ٹائیں ٹائیں فش۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر اہل کتاب آپ نے دیکھا کہ اس نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے اور ہاتھ سے ذبح کیا ہے، مشینی ذبح نہیں، تو کھا سکتے ہیں، تو قرآن میں ہے مسئلہ۔ لیکن آج کل جو صورتحال ہے، خاص طور پر عیسائیوں کے جو سلوٹر ہاؤس ہیں، ان میں جو جوئش کے سلوٹر ہاؤس میں تو بہت سخت ہے، ربائی ان کا کھڑا رہتا ہے ذبیحہ پر، اور جب تک اس کی مہر نہیں لگتی وہ بک نہیں سکتا۔ لیکن عیسائیوں کے کیا صورتحال ہے آپ جانتے ہیں۔ اس جگہ پر ایک حدیث ہے جس سے ہمارے عرب بھائی دھوکے میں ہیں، اس حدیث کو بھی سمجھ لو۔ مدینہ کے قرب و جوار میں دیہات تھے، وہ دیہات میں سب مسلمان تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ مسلمان بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت سائیکل پر کیریئر پر رکھ کر مدینہ میں لا کر بیچتے تھے۔ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ذبح اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ان کا گوشت؟ تو حضور نے فرمایا ان کا گوشت حلال ہے، تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو عرب بھائیوں نے عام کر دیا کہ کسی بھی مردار پر کسی کا بھی ذبیحہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لو۔ ارے یہ تو مسلمان تھے، مدینہ کے دیہاتوں میں جو مسلمان تھے، نو مسلم تھے، اور خیال یہ تھا، دیکھو ہمارے ہندوستان میں قصائی مسلمان ہیں، وہ کمیلے میں جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ جانے بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں، اور ذبح بھی کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ ایک قصہ سنا، 1981 میں نے پہلا حج کیا ہے، تو جب ہم شوال میں پہنچ گئے تھے، 3 مہینے پہلے پہنچ گئے تھے، تو میرے ساتھی تھے بامبے کے، میں نے ان سے کہا چلو مرغی خرید کر لائیں۔ گئے، ایک دواجن تھا، دواجن فقیہ ہے، اب بھی ہے، وہاں سے لوگ پنجرے میں سے مرغی چوز کر کے دیتے ہیں، اور وہ باتیں بھی کر رہا، ذبح کر کے ڈالتا ہے، پھر گرم پانی میں ڈالتا ہے، پھر مشین پر فٹ 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 پر اکھڑتا ہے۔ بہت کافی دیر ہم کھڑے رہے، کوئی بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو پھر میں نے اس سے کہا کہ اذبح بالتکبیر والسلخ، اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر، اور پر کھال نکال کر دے، گرم پانی میں مت ڈال۔ تو اس نے کہا 7 ریال، وہ سب کو 6 ریال میں دیتا تھا، ہمارا 1 ریال بڑھ گیا، اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے 1 ریال بڑھ گیا۔ خیر، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے ایک مرغی دے کر چوز کر کے دی، تو اسے منڈی پکڑی اور کہنے لگا بالتکبیر والسلخ، بالتکبیر والسلخ۔ میرا جملہ اس کو یہ بھی نہیں مسئلہ معلوم کہ تکبیر کا کیا مطلب۔ اس کو 7 ریال دیے، وہ مرغی چھوڑ دی، اور دوسری زندہ مرغی لے کر کے گھر آ کر ذبح کر کے پکا کر کھائی۔ تو اب یہ مسلمان ہیں، ایسے ہمارے یہاں قصائی ہیں، گالیاں بھی بکتے رہتے ہیں، ذبح بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب ایسی جگہ پر اگر مسلمانوں کے حق میں آدمی شبے میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر کھائے گا کیا؟ تو یہ مدینہ کے قرب و جوار میں 9 مسلم تھے، ان کے بارے میں یہ خیال ہوا کہ اللہ جانے یہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، تو یہ خواہ مخواہ کا شک ہے۔ جب مسلمان ہے اور وہ ذبح کر کے لایا ہے تو اس میں خواہ مخواہ کا شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ اس حدیث کے خاص اس موقع کی حدیث ہے، اس کو ہمارے عرب بھائیوں نے عام کر دیا کہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا، کسی کا بھی ذبیحہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ ارے وہ بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے، مشین سے ذبح ہوتا ہے، وہ کہاں سے حلال ہو جائے گا؟ امام بخاری اور امام مسلم کا مذہب کیا تھا؟ امام بخاری علیہ الرحمہ مجتہد تھے، مجتہد مطلق تھے۔ امام مسلم علیہ الرحمہ کا مذہب مجھے نہیں معلوم،
کیونکہ امام بخاری کا مذہب، ان کی بخاری شریف پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمہ نے باب قائم ہی نہیں کیے، صرف حدیثیں جمع کی ہیں، تب ان کے مذہب کا کیسے پتہ چلے؟ اس لیے امام مسلم کے مذہب کے بارے میں مجھے نہیں معلوم۔ امام بخاری علیہ الرحمہ مجتہد مطلق تھے، اور مجتہدین مطلق 300 گزرے ہیں، لیکن 4تھی صدی میں جب بہت سارے مجتہدین ہو گئے اور امت میں بہت زیادہ اختلاف ہو گیا، تو پھر 4تھی صدی کے علماء نے تقلید کے لیے 4 ائمہ کو چوز کیا، اور یہ کہا بس ان 4 کی تقلید کرو، باقی کی نہیں۔ ان 4 کی کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ نے ایسے شاگرد دیے تھے کہ انہوں نے اپنے امام کے فقہ A to Z، الف سے یا تک ساری فقہ مرتب کی تھی، اور جو کمی رہ گئی تھی وہ بعد کے شاگردوں نے پوری کی۔ دوسرے جو مجتہدین تھے ان کو ایسے شاگرد نہیں ملے۔ پھر ان 4 کے فالوورز اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ ان کو ایک نہیں کر سکتے تھے، اور دوسرے چھوٹے چھوٹے جس کے 10 فالوورز ہیں، 25 فالوورز ہیں، 100 فالوورز ہیں، ان کا نام نکال دیا تو آہستہ آہستہ ان 4 میں آ گئے، ورنہ مجتہدین 300 گزرے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ بھی مجتہدین میں سے تھے، مگر ان کا کوئی فالوورز رہا نہیں، تقلید کرنے والا کوئی رہا نہیں، تو ان کا نام 4 میں نہیں آیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان کا سنگ نجد سے نکلے گا، ٹھیک ہے، سلفی کہتے ہیں کہ یہ نجد سعودیہ میں نہیں ہے، ماشاءاللہ، نجد سعودیہ میں نہیں ہے۔ ارے نجد تو ریاض جو کیپیٹل ہے وہی تو نجد میں ہے۔ اب اگر کوئی آدھے آسمان کے سورج کا انکار کرے تو اس کو کیسے سمجھا دیا جائے؟ ریاض جو کیپیٹل ہے وہ نجد ہی میں ہے، کیا بلکہ عراق میں ہے۔ عراق میں کہاں نجد ہے؟ جغرافیہ جانتے ہو نہیں جانتے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ چلو، سلفی شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل شہید کو کیوں مانتے ہیں؟ یہ بات بھی تو ان سے پوچھنے کی ہے، یہ بات مجھ سے پوچھنے کی۔ وہ لوگ کیوں مانتے ہیں ان سے پوچھو۔ جبکہ یہ حضرات، اس کا دوسرا ہوگا، جبکہ یہ حضرات اہل تصوف اور اہل مذہب تھے، اہل تصوف، اور یہ سلفی تصوف کو نہیں مانتے، اور اہل مذہب یعنی مقلد تھے، اور یہ تقلید کو نہیں مانتے، پھر ان دو کو کیوں مانتے ہیں؟ اب یہ بات تو ان سے پوچھنے کی ہے، بھائی مجھ سے کیوں پوچھو، مجھے کیا معلوم کیوں مانتے ہیں۔ آگے چلو، سر سید اور مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں علماء دیوبند کیا خیالات رکھتے ہیں؟ میں نے پہلے بتلایا تھا کہ ہسٹری کا کوئی سوال مجھ سے مت پوچھو، مجھے تاریخ سے کوئی میرا تعلق نہیں ہے۔ یہ 2 شخص گزرے ہیں، ایک مسلم علی گڑھ کے بانی گزرے ہیں، ایک ہندوستان کے وزیر معارف گزرے ہیں، 2 بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں علماء دیوبند کیا کہتے ہیں؟ جاؤ پوچھو، مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، ان سے جا کر پوچھو کیا کہتے ہیں۔ ایک دوست امریکہ کے ایک چھوٹے شہر میں رہتا ہے، اس شہر میں بہت کم مساجد ہیں، اور وہ لوگ کل عید منا رہے ہیں، اور وہ مساجد سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں، تو کیا وہ کل روزہ رکھے یا سب کے ساتھ عید منائے؟ اور یہ مساجد جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے، تو یہ کیا کرے؟ پہلے میں نے بتلایا تھا کہ جو تمہارے مقامی مسئلے ہیں وہ بھی مجھ سے مت پوچھو، دیٹ سے یور فالوور۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ 3 قسم کی باتیں مجھ سے مت پوچھو، یہ تمہارا مقامی مسئلہ ہے، مجھ سے مت پوچھو۔ زکوٰۃ کے بارے میں سنا ہے کہ سید کو نہیں دے سکتے، لیکن ایک صاحبہ اسلامی اسکالر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع کیا ہے، لوگ اعتراض کریں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ سید کو دینا جائز ہے، صرف اصل اور نسل کو نہیں دے سکتے۔ پتہ نہیں اصل اور نسل کیا ہو، غریب سید رشتہ دار کو دے سکتے ہیں۔ اب علماء کے 2 طرح کے فتوے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے میرے استاد، مفتی سید مہدی حسن
قادری، شاہ جہاں پوری، حضرت پیران پیر حضرت شاہ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کے اولاد میں سے تھے، سید تھے، اور عام طور پر سیدوں کے پاس کوئی نسب نامہ نہیں، ان کے پاس پورا نسب نامہ تھا، وہ چھپا ہوا بھی۔ ان کا فتویٰ یہ تھا کہ جب مال غنیمت نہیں رہا اور اس کا خمس نہیں رہا تو اب سادات کو اگر وہ غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کا فتویٰ تھا۔ کیا نفل نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد سجدے میں جا کر طویل دعا کی جا سکتی ہے؟ دیکھو سجدے دو ہیں، تین ہیں، ایک سجدے تلاوت ہے، وہ نماز میں ہی کیا جاتا ہے، نماز کے باہر بھی کیا جاتا ہے، یہ ثابت ہے۔ ایک سجدے شکر، آپ کو کوئی خوشی کی خبر پہنچی تو آپ سجدہ کریں، سجدے شکر، یہ بھی مستحب ہے، اگرچہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی خوشی کی بات آپ کو پہنچے، خبر آئی کہ آپ کی بیوی ہاسپٹل میں لڑکا ہوا، لڑکی ہوئی، ولادت ہو گئی، نارمل، تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 2 نفلیں پڑھیں، شکریہ کی 2 نفلیں پڑھیں، لیکن اگر صرف سجدہ کریں تو یہ بھی ثابت ہے۔ اور ایک تیسرا سجدہ ہے سجدے مناجاتیہ، نفلوں سے فارغ ہو کر صرف سجدہ کر کے سجدے میں دعا کرنا، کبیری فتوے کی کتاب ہے، اس میں اس کو بدعت لکھا ہے کہ یہ سجدے مناجاتیہ بدعت ہے۔ درود شریف درجنوں قسم کی ہیں، کیا کوئی بھی درود شریف پڑھی جا سکتی ہے؟ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، اور جو درود شریف کتابوں میں، اس کے علاوہ آپ گھڑ کر نیا درود پڑھنا چاہو، نیا درود بھی پڑھ سکتے ہو۔ ان میں سے اکثر یہ درود بعد میں بنائی گئی ہیں، آپ بھی بنا کر پڑھ سکتے ہیں، ان الفاظ کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ کیا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ایسی ضرورت ہے جس کی وجہ سے سودی قرض لیا جائے؟ نہیں، یہ ایسی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر مسلمان اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ بات صحیح ہے، اس کے لیے امدادی فنڈ بناؤ، اور یہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے نوجوان بچے، ان کو اس فنڈ سے مدد دو، اس کی اس ضرورت سے سود نہیں حلال ہو جاتا۔ اللہ نے بے شمار دولت دی ہے، آپ کو پیسہ دیا ہے، اور خرچ بھی کرتے ہو، کم نہیں کرتے خرچ، سب لوگ خرچ کرتے۔ مجھے لوگوں نے بتلایا کہ سب سے زیادہ پاکستانی پیسہ ڈالتے ہیں، اس کے بعد افغانی ڈالتے ہیں، اس کے بعد گجراتی ڈالتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے تمہیں حوصلے دیے ہیں، تو کیوں سب مل کر کے کیوں ایسا نظام نہیں بناتے کہ ان نوجوانوں کی تم مدد کر سکو؟ بس سود کو حلال کرنا ہے، اس کے پیچھے پڑے سود حلال ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے تو قصر نماز کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اپنے شہر کے باؤنڈری ختم ہو جائے، وہاں سے جس شہر میں آپ کو جانا ہے اس کی باؤنڈری شروع ہو، اس درمیان میں 48 مائل ہیں تو قصر کر سکتے ہیں۔ شہر کی حد سے، اس کو سمجھو، گھر سے نہیں، آپ کا ٹورنٹو ہی 35 کلومیٹر میں ہے، یہاں سے نہیں، ٹورنٹو کی جہاں باؤنڈری ختم ہوگی وہاں سے آپ جا رہے ہیں جس شہر میں، اس شہر کے اندر نہیں، اس کے باؤنڈری تک 48 میل ہونے چاہیے۔ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نماز اشراق یا اور کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں؟ عورتیں پڑھ سکتی ہیں، مرد جن کو عید پڑھنی ہے وہ عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھیں گے، گھر میں عورتیں پڑھ سکتی ہیں۔ مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ پہن سکتا ہے، اگر پہن سکتا ہے تو کتنے گرام کی؟ 4 گرام کی۔ اس 4 گرام میں اگر پتھر کا نگینہ لگا ہوا ہے تو وہ تول میں نہیں آئے گا، چاندی تول میں 4 گرام تک کی اجازت ہے۔ میں ایک ٹی وی کی دکان میں کام کرتا ہوں تو وہ کمائی میرے لیے جائز ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا کام کرتے ہیں، اگر آپ وہاں جھاڑو لگاتے ہیں تو لگائیے،
جھینگے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تمہیں کھانا ہو کھاؤ، نہ کھانا ہو تو حرام ہے۔ بعض لوگ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، افطار، اچھا، بعض لوگ افطار گھر میں ہی کرتے ہیں اور گھر میں ہی مغرب کی جماعت بناتے ہیں، تو ان کو مسجد میں نماز کا ثواب ملے گا؟ کیسے ملے گا بھائی؟ مسجد جاؤ گے تو ہی تو ثواب ملے گا۔ مسجد کا ثواب کیا ہے؟ ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ معاف ہوگا۔ یہ تو مسجد جاؤ گے تو ہی ملے گا، گھر میں جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن مسجد آنے جانے کا ثواب تھوڑی ملے گا۔ بعض جگہ پر مصلی بناتے ہیں تو وہاں تحیت النماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جو مصلی ہیں ان کو اعتکاف وغیرہ کے حکم میں مسجد کے حکم میں رکھا ہے، بس وہاں تحیت المسجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہانے کے بعد ہر روز 1 گھنٹے بعد ودی کیرٹین ڈراپ نکلتی ہے۔ شادی شدہ ہوں، میرے گجراتی بھی اس کی ایسی ہی ہے، کلتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ منی نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے، یہ ودی جو نکلتی ہے بغیر شہوت، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل دوبارہ کرنا ضروری نہیں۔ نماز میں 1 رکعت بعد ایک لائن سے ہٹ کر 3، 4 انچ 10-15 سینٹی میٹر آگے یا پیچھے یا ہے کیا نمازی اس تھوڑا ہٹے لائن سے؟ نماز میں اگر آپ دائیں بائیں آگے پیچھے چلیں تو 3 قدم کنٹینیوس چلیں گے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور قدم چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس سے کوئی بحث نہیں، 3 قدم کنٹینیوس چلیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر 1 قدم 2 قدم چلیں گے ضرورت سے تو جائز ہے، بے ضرورت مکروہ ہے۔ میں نے نماز میں ایک شک، پتہ نہیں بھائی گجراتی بھی اس کی ایسی ہے، مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی ہے، پہلے سے ایسے ہو مجھے پہلے سے دو تو میں پڑھ کر کے سمجھ لوں، اب تم ہاتھ کے ہاتھ دو تو میں کہاں پڑھوں گا۔ کسی کے انتقال کے موقع پر گھر میں ختم قرآن رکھنا بدعت ہے یا نہیں؟ وقت کی تعین، دن کی تعین نہ کرو، اور کئی متفق ختم کرو، اصالہ ثواب تو کرنا ہی چاہیے۔ وقت کی تعین، دن کی تعین، جیسے سوم مرنے کے بعد 3 دن، دہم 10ویں دن، چہلم 40ویں دن، برسی سال پورا ہو تب، یہ بدعت ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی وقت کی تعین کے بغیر اکٹھا ہو کر کے ایصال ثواب کریں اور پڑھنے والوں کو کوئی اجرت نہ دیں، چائے وائے پلا دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اجرت نہ دیں تو ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ اذان کا جواب دینا اور اذان کے احترام میں رک جانا، اس کی وضاحت فرمائیں۔ اذان کا جواب دینا سنت ہے، اس کے احترام میں اگر آپ دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں تو رک جاؤ، باتیں کر رہے ہو رک جاؤ، اذان کا جواب دو۔ اور اگر کوئی دینی کام کر رہے ہو جیسے تلاوت کر رہے ہو تو اس سے روکنا ضروری نہیں ہے، اب تلاوت کرتے رہیں، کیوں یہ بھی دینی کام ہے، یہ بھی دینی کام ہے۔ ایک دینی کام کے لیے دوسرے دینی کام کو بند کرنا ضروری نہیں۔ ہاں دنیا کی باتیں کر رہے ہو تو رک جاؤ اور اذان کا جواب دو۔ اور آپ جو اذان ہو رہی ہوتی ہے اس میں سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد میں آتا ہوں اور مسجد میں آتے ہی تحیت المسجد پڑھنی چاہیے، یا کوئی بھی سنت پڑھو گے تو اس میں تحیت المسجد کا ثواب ملے گا۔ آ کر بیٹھ جاؤ، تحیت المسجد کا وقت گیا، اور اذان جب شروع ہوئی تو نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو اب سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں تحیت المسجد کا بھی ثواب ملے گا۔ اور پہلے سے اگر میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں تو اذان شروع ہونے پر کھڑا ہو کر سنت نہیں پڑھتا، باہر سے آتا ہوں تو پڑھتا ہوں۔
تاکہ سنتیں بھی ہو جائیں، اس میں تحیۃ المسجد کا ثواب بھی مل جائے۔ ایسا کرنا اذان کے احترام کو ختم نہیں کرتا، وہ بھی ایک دینی کام ہے، یہ بھی ایک دینی کام ہے۔ اذان شروع ہوئی، اس کے بعد آپ قرآن کھول کر تلاوت شروع کر دیں، کرو۔ پہلے سے تلاوت کر رہے ہو کرتے رہو، بعد میں تلاوت شروع کرو۔ دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے، والاذان فی اذنہ، اذان سنتے رہتے تھے اور فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے۔ تو فجر کی اذان تو اول وقت میں ہوتی ہے، اس سے پہلے حضور سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ اذان شروع ہوئی، اس کے بعد حضور سنتیں شروع کرتے تھے اور اذان سنتے رہتے تھے اور سنتیں پڑھتے تھے۔ شوہر کے بیوی پر حقوق اور بیوی کے شوہر پر حقوق کی وضاحت فرما دیجئے۔ یہ کوئسچن نہیں، یہ ٹاپک ہے، یہ 5 منٹ میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ کیا آپ اپنی بیوی کو ماں باپ کی خدمت پر مجبور کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ رضامندی راضی کر کے کرو، میاں بیوی راضی، کیا کرے قاضی؟ مجبور نہیں کر سکتے۔ بیوی کے ذمے شوہر کے ماں باپ کی خدمت شرعاً لازم نہیں ہے، لیکن راضی کر کے کرو۔ اور میں نے قصہ سنایا تھا حیدرآباد کا کہ ایک بیوی عالمہ تھی، اس نے شوہر سے کہا آپ کے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے، وہ عالمہ تھی۔ اب بیچارہ کیا کرے؟ ماں باپ کی خدمت، آدمی ہر وقت گھر میں تھوڑے ہی رہتا ہے، بیوی گھر میں رہتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو شکاگو میں ایک مفتی نوال الرحمان صاحب ہیں، بڑے آدمی ہیں، وہ ان کی 2 بیویاں ہیں اور دونوں حیدرآباد میں رہتی ہیں، امریکہ میں نہیں لائے، تو وہ کئی مہینے وہیں رہتے ہیں۔ تو وہ حیدرآباد گئے ہوئے تھے، وہ بندہ آیا، میرا یہ پرابلم ہے، آپ میری بیوی کو سمجھا دیں۔ وہ گئے، اس کی بیوی سے کہا کہ بھئی تجھے ساس سسر کی خدمت کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا میرے ذمہ نہیں ہے ان کی خدمت۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تیرے شوہر کو 4 بیویاں کرنے کا حق ہے، لہذا میں تیرے شوہر کو مشورہ دوں گا کہ تو دوسری بیوی کر لے، وہ خدمت کرے گی۔ کہنے لگا نہیں آپ ایسا مشورہ نہیں دیں، میں خدمت کروں گی۔ اگر ماں اور بیوی میں اختلاف ہو تو ایسی صورت میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، پرہیزگاری سے قریب انصاف ہے۔ ایک تو قرآن نے یہ ضابطہ بتایا ہے، نہ ماں کی طرف کھینچو نہ بیوی کی طرف، انصاف کرو۔ دوسرا ضابطہ جو نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی بات بولو، قولوا قولا سدیدا، ٹیڑھی مت بولو، سیدھی بات بولو۔ سیدھی بات بولو گے تو آپس کے جھگڑے نمٹ جائیں گے، اور تھوڑا بہت جو کوتاہیاں ہوگی اللہ اسے معاف کریں گے۔ سیدھا بولو، نہ اس کا فیور نہ اس کا فیور، سیدھی بات بولو۔ یہی ایک طریقہ صورت ہے، یہی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ یہ جو بریلوی حضرات درود پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود کہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا انہوں نے خود بنایا ہے؟ یا رسول اللہ سے تو روزے اطہر پر ہی درود پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سے یا رسول اللہ کہنا ہے تو حاضر ناظر کے عقیدے پر مبنی ہے، اور یہ درود کہیں نہیں ہے، تو لوگوں نے بنایا ہے۔ جو شخص کسی کے لیے حج بدل کرے، اس کے اوپر حج ہو، فرض ہو، تو اس کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا۔ اور ایسے شخص کو جس پر حج فرض ہے، اس کو پہلے اپنا حج کرنا ہے، پھر حج بدل کو جائے، حج بدل سے پہلے اپنا حج کرنے سے پہلے حج بدل نہ کرے۔
اور وہ شخص جس پر حج فرض ہے، اس کو حج بدل کے لیے بھیجنا مکروہ ہے، حج سرورہ کہتے ہیں اسے. اس کو اپنا حج الگ کرنا پڑے گا. اگر اس نے حج بدل کیا ہے تو اس سے اس کا حج ادا نہیں ہوا. آپ نے غلو کو بیان فرمایا، نیز اہل قرآن اور اہل حدیث کے غلو کو سمجھایا. کہیں کتاب فضائل اعمال میں بے انتہا محبت میں غلو تو نہیں؟ پڑھو بھائی اسے فضائل اعمال کو. میں نے تو پڑھا ہے، مجھے کہیں غلو نظر نہیں آیا. فضائل اعمال میں نے بھی پڑھی ہے، مجھے تو کہیں غلو نظر نہیں آیا. صرف ایک ہی کتاب کو بار بار پڑھنا اور اس کے ساتھ نہ تو قرآن کی کوئی بات نہ ذکر. ہماری مسجد میں ایک وقت تعلیم ہوتی ہے، اب تقریباً ہر نماز کے بعد ایک صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تعلیم ہوگی، دوسرے صاحب بار بار کہتے ہیں کہ انفرادی کام کو چھوڑ کر اجتماعی کام میں لگو، یعنی سنت و نفل میں ترک کر کے تعلیم میں بیٹھو. کہیں ایک بہت اچھا کام چند نادان اور ناسمجھ لوگوں کی وجہ سے انتہا پسندی اور غلو کی طرف تو نہیں جا رہا ہے؟ لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں، لوگ ایسا محسوس کرنے لگے ہیں. دیوبندی اور حنفی میں کیا فرق ہے؟ عام خاص مطلق کی نسبت. لو سمجھ لو، دیوبندی حنفی بھی ہو سکتا ہے، شافعی بھی ہو سکتا ہے، مالکی بھی ہو سکتا ہے، حنبلی بھی ہو سکتا ہے. دیوبندی ہر وہ بندہ ہے جس کو بدعت سے انتہائی نفرت ہے اور جو سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے. سنت یعنی نماز والی سنت نہیں، سنت یعنی اسلامی طریقے کو زندہ کرنا چاہتا ہے اور بدعات کو مٹانا چاہتا ہے. جس میں بھی یہ جذبہ ہے وہ دیوبندی ہے، چاہے حنفی ہے، چاہے مالکی ہے، چاہے حنبلی ہے، چاہے اور رہا حنفی تو وہ فقہ میں امام اعظم کا فالو کرتا ہے. اگر شافعی ہے تو فقہ میں امام شافعی کا فالو کرے گا، اور حنبلی ہے تو امام احمد کا فالو کرے گا. تو دونوں میں عام خاص ہے. حنفی خاص ہے، دیوبندی عام ہے. دونوں میں عام خاص کی نسبت ہے. کیا دیوبندی اور حنفی ہی اہل سنت ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ میں 4 ائمہ کے فالوورز ہی اہل السنہ والجماعہ میں ہیں. ان کے علاوہ جو دوسرے فرقے ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ میں نہیں ہیں. اور وجہ میں نے آج عصر کے بعد میں اسی موضوع پر تقریر کر رہا تھا کہ فرقے جو بنتے ہیں وہ بلیف میں اختلاف سے بنتے ہیں یا پرنسپلز میں اختلاف سے بنتے ہیں. اور 4 ائمہ اصول میں متحد ہیں اور دوسرے فرقے اصول میں الگ ہیں، اس لیے وہ فرقے اہل سنہ والجماعہ میں نہیں ہیں. یہ مضمون باقی ہے. آگے جہاں تقریر کروں گا وہاں سنت اور حدیث کا فرق سمجھاؤں گا. یہ جو 4 سلسلہ ہیں، چشتی، نقش بندی، قادریہ، اویسیہ، ان کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے آپ بیان کر دیں. یہ بھی وہی تاریخی سوال ہے اور مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے. اور یہ جو سلسلے ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آسان راستہ کون سا ہے؟ چشتیوں کے یہاں ذکر جہری کرو، نقش بندیوں کے یہاں نفلیں پڑھو، قادریہ کا طریقہ کچھ اور ہے، اویسیہ کا طریقہ کچھ اور ہے. وہ سب طریقے ہیں، یہ تاریخی مضمون ہے، میں نہیں جانتا. دیوبندی تصوف میں یہ ہے ہی نہیں. دیوبندی تصوف میں یہ سلسلے ہیں ہی نہیں. پہلے بھی میں نے بتلایا تھا کہ قرون ثلاثہ کا جو تصوف ہے دیوبند نے اس کو لیا ہے اور درمیان کی صدیوں کا تصوف نہیں لیا. دلیل ہمارے جو اکابر ہیں، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، یہ سب ہمارے اکابر ہیں. انہوں نے اپنے قلم سے اپنے نام کے ساتھ کبھی یہ نسبتیں نہیں لکھی. دوسروں نے ان کے نام سے لکھی لیکن انہوں نے نہیں لکھی.
پھر یہ سب سمجھو اسے، یہ 4 الگ الگ راہیں ہیں اللہ تک پہنچنے کے طریقے ہیں، سب کا کھچڑا کیسے ہو جائے گا؟ نقشہ بندی بھی ہے اور سہروردی بھی ہے اور قادری بھی ہے اور اویسی بھی ہے، یہ تو کھچڑا ہو گیا، کوئی ایک ہوگا، سارے سلسلے جمع نہیں ہو سکتے ہیں، طریقے مختلف ہیں، تصوف میں اذکار وغیرہ کے طریقے مختلف ہیں، یہ سب نہیں ہوتا۔ مگر جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں دعوت و تبلیغ، ارے دعوت تو غیر مسلموں کو دین کی طرف بلانے کا نام ہے، تم تو غیر مسلموں کو تو بلاتے ہی نہیں، اور تبلیغ مسلمانوں تک احکام پہنچانے کا نام ہے، تم یہ کام کرتے ہو، پھر دعوت و تبلیغ 2 لفظ کیوں استعمال کر رہے؟ دوسرا کوئی دعوت کا لفظ استعمال نہ کرے اس لیے ہم اس کو بھی استعمال کریں۔ ایسے ہی بریلویوں نے شروع کیا اپنے پیروں کے نام کے ساتھ 4 سلسلے، تو دیوبندیوں کے ساتھ بھی یہ لوگ لکھنے لگ گئے۔ یہ تو سب الگ الگ سلسلے ہیں، اور کوئی ایک معین سلسلے میں ہوگا۔ بیعت کرنا کیسا ہے؟ مستحب ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ اگر بیعت کرتے ہیں تو شیخ ذکر کے لیے کہتے ہیں، اسی لیے بیعت کی جاتی ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جنت میں پہنچنے کے لیے بیعت ضروری نہیں، صحیح ایمان چاہیے، عقیدے صحیح ہوں، اہل السنہ والجماعہ کے جو عقائد ہیں وہی عقائد صحیح ہیں، دوسرے اسلامی فرقوں کے جو عقیدے ہیں وہ رونگ ہیں، تو عقیدے صحیح چاہیے، اور اعمال 4 نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان پر مضبوطی سے عمل ہو، اور کبیرہ گناہوں سے بالکلیہ بچا ہوا ہو، جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی۔ لیکن جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین کا تفاوت ہے، بس نوافل اعمال کر کے جنت کے درجے حاصل کرنے ہوں تو بیعت ہے۔ بیعتن کے معنی ہے سودا، ہم خرید و فروخت کرتے ہیں اس کو بے کہتے ہیں، یہ بیعن کے معنی سودا۔ ایک آدمی نے سودا کر دیا کہ آپ جو جو کام مجھے بتلائیں گے، نوافل اعمال، جو فرائض، واجبات اور گناہ ہیں وہ تو شریعت نے بتلا دیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو نفل اعمال ہیں وہ آپ مجھے جو جو بتائیں گے میں اسے کروں گا، اور اسے کر کے جنت کے بلند درجات حاصل کرنے کے لیے بیعت ہے۔ مگر اب بیعت رسم بن گئی، گاؤں میں پیر صاحب آ گئے، گاؤں کی سب بھینسیں بیعت ہو گئی، اور دوسرے دن پیر صاحب چلے گئے، سب بھول گئے۔ یہ کوئی بیعت نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے بیعت کا۔ بیعت تو کچھ کرنے کے لیے ہے، نام کرنے کے لیے نہیں ہے۔ فضائل اعمال پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ ہو گیا؟ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔